لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح یہاں پہ نہ قیادت کو نہ کارکنان کو شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا، ان کو روکا گیا۔ یہ تمام جو انسانی حقوق کی پامالی یہ کر رہے ہیں، آئین اور قانون، کوئی بھی آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شہباز گل صاحب کے اوپر جو تشدد ہوا ہے، ان کے اوپر جو انہوں نے بدترین تشدد کیا، اور اب تو رپورٹس وغیرہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی دردناک ہے۔ یہ گل کا پورا ایپیسوڈ اگر ہم اس کو دیکھ لیں، جس انداز سے گل کی گرفتاری ہوئی تھی، تو وہ کوئی گرفتاری نہیں، اغوا لگ رہا تھا کہ آپ نے پرائیویٹ گاڑیاں، اس کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ ان کو روک لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ نہ صرف ان کو لے کے جایا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کی بیوی کو 10 مہینے کی بچی سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ 10 مہینے کی بچی کی رونے نے پورے پاکستانی قوم کو رلا دیا تھا۔ تو یہ یہاں پہ انسانی حقوق کی مکمل پامالی، آئین اور قانون نہیں لگ رہا بلکہ جنگل کا قانون لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آئین معطل ہو چکا ہے، اور جو جبر انہوں نے کیا ہے گل کے اوپر، تو یہ کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پہ آرز کورٹ کے آرڈرز بھی آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے قیادت کو، مطلب وکلاء کو اور ان کے دوستوں کو ملنے کی اجازت دینا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو وکلاء نے بتایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم موجود ہیں، ابھی تک گل سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر بیان کی بات ہوتی، میں اس طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کل سے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، اگر بیان کی بات تھی اور گل کے بیان پہ کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی اگر، تو پھر آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے لیے کسی کو اغوا نہیں کیا جاتا، کسی کے اوپر اس قسم کا تشدد نہیں کیا جاتا، ٹارچر نہیں کیا جاتا، اس طرح اٹھایا نہیں جاتا، ڈرائیور کی بیوی اور بچوں کو اس طرح ہراساں نہیں کیا جاتا، پھر اس قسم کی پامالی نہیں ہوتی جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر بیان کی بات ہوتی تو وہ بگوڑا جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں سڑ رہا ہوتا، کیونکہ اس نے صرف بیان نہیں دیا، اس نے فوج میں تقسیم کی بات کی، اس نے جرنیلوں کے نام لیے، اس نے نہ صرف نام لیے بلکہ اس یہاں تک گرا وہ کہ لابیسٹ سے ملاقاتیں کی لندن میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جب پاناما کیس آئے تو اس کے بعد جب یہ لندن گیا وہ رپورٹ ہوا ہے، اور 2 آبجیکٹ اس کے اوپر ملاقاتیں کی تھی۔ ڈان لیکس کس نے کروایا؟ انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے خلاف کس کا بیان چلا؟ کٹھمنڈو میں کس نے چھپ کے ملاقات کی مودی کے ساتھ، اور کس نے یہ بیانیہ بنایا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، نواز شریف بہت اچھا ہے، فوج بہت بری ہے؟ جاوید لطیف کا بیان، کیلیبری فنڈ کا بیان، فضل الرحمان کا بیان، یہ جو جھکتے مارتا رہتا ہے وزیر دفاع، اس کے بیانات، وہ بیانات میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، وہ مفرور اشتہاری کے بیانات میں ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس قسم کا ظلم کیا، جبر کیا شہباز گل کے اوپر۔ اور کیوں؟ شہباز گل تو ایک نشانہ ہے، شہباز گل تو ایک بہانہ ہے ان کے اوپر تشدد کر کے۔ اصل میں جو بھی عمران خان کے ساتھ وابستگی کسی کی ہے، ان کے اوپر پہلے خریدنے کی کوشش کرو، خرید نہیں سکتے تو پھر اس کو ڈرانے کی کوشش کرو، دھمکانے کی کوشش کرو، جیل کے اندر ڈالو، اس کے اوپر تشدد کرو۔ لیکن ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ سمجھنا چاہیے ان کو کہ ریجیم چین آپریشن ہوا، ریجیم چین آپریشن مطلب کہ امریکہ کی غلامی آپ نے قبول کی، امپورٹڈ حکومت کا قیام ہوا، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے امریکی غلامی کر کے ریجیم چین آپریشن کے تحت۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تشدد FIR عمران یاس خان کے اوپر نہ صرف FIR درج کیے گئے پورے پاکستان میں، جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا، پورے پاکستان میں اس کو گھماتے رہے، اس کو سونے نہ دیا گیا، بلکہ یہاں تک بات ہوئی کہ اس کے کھانے میں زہر ملانے کی بھی کوشش کی گئی، اس کے خاندان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں سوال پوچھوں گا، جواب دینا پڑے گا، سوال میرا حق ہے۔ یہ غلط بات ہے، سوال اس کا حق ہے، صاحب یہ سوال نہیں پوچھے گا تو کیا کرے گا؟ پھر ارشد شریف کے اوپر سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان کے پشین تک اس کے اوپر جاری FIR ہوئے، بلکہ صرف FIR سے اگر وہ نہیں ڈرا، اس نے بات کی ریجیم چین آپریشن کی، اس نے بات کی امریکہ کی غلامی کے خلاف، اس نے بات کی ہے کس حوالے سے؟ NRO2 کے حوالے سے۔ لیکن خبر آتی ہے کہ ارشد شریف کو ہمسایہ ملک میں اس کے مارنے کی سازش ہوئی ہے،
اور جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں جو سوالات جنم لیتے تو وہ سوالات کیا ہوتے ہیں کہ پاکستان سے کسی نے وہاں پہ کسی کو ہائر کیا ہوا ہے. یار تو آپ نے ارشد شریف کی زندگی خطرے میں ڈال دی. اس کا ہمسایہ مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ کوئی وزیر دفاع ہے، وزیر خارجہ ہے، وہ تو ایک صحافی ہے، اپنی صحافت کر رہا ہے. سمیع ابراہیم کے اوپر آپ نے تشدد کروایا، ایاز امیر کو آپ نے لاہور جیسے شہر میں ان کے اوپر تشدد کرایا، موہت پیرزادہ کو دھمکیاں دے دی. تو آپ پر کسی کو ڈرا رہے، دھمکا رہے. مان لو یار 17 جولائی کو آپ نے پوری کوشش کی تھی نا پنجاب کے انتخابات میں حمزہ ککڑی کو جتوانے کے لیے. کیا کیا آپ نے؟ پوری قوم کڑی ہو گئی، آپ کو شکست دے دی. قوم لا الہ الا اللہ کے لیے کڑی ہے. یہ بیانی اور سیاست سے ڈرانے دھمکانے سے بات آگے نکل چکی ہے. یہ بات اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی. یہ بات ہو رہی ہے جو 1947 میں پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اس لا الہ الا اللہ کی منزل کی طرف ہم بڑھے ہیں. وہی راستہ ہم نے چنا ہے. قوم اس کے لیے کڑی ہو گئی ہے. نعرہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکی غلامی نامنظور. تو اگر آپ کا خیال ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ بولتا ہو نا وہ خوف کے بت توڑ دیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، بت توڑ دیتا ہے. وہ امریکہ کی غلامی کے بت توڑ دیتا ہے، وہ پیسے کے بت توڑ دیتا ہے. کتنے چینل بند کرو گے، RY بند کر دیا، بول نمبر 1 آ گیا. مطلب یہ کہ قوم کا پیغام ہے کہ آپ جو دکھاؤ گے میں نے وہی نہیں دیکھنا، میں نے وہ دیکھنا ہے جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو پاکستان کی سوچ ہے، جو عمران خان ہے. مقصد یہ ہے کہ شہباز گل کو ٹارچر کرے. اور عمران، سوال کیا ہو رہا ہے شہباز گل سے؟ سوال یہ ہو رہا ہے عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے. بھائی مقصد کیا ہے؟ عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے؟ عمران خان کا یہ، عمران خان کا وہ، عمران خان کے سوالات. عمران خان آپ کے اعصاب پہ سوار ہے. نہیں قابو ہونے والا عمران خان. وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ امریکی غلام نہیں ہے. اس نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس نے یورپین یونین کو للکارا. اس نے کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں. اس نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. عمران خان کو آپ نہیں روک سکتے. مان لو شکست آپ کو ہو گئی ہے. اور یہ جو آپ کنڈے ہو رہے ہیں اس سے آپ کسی کو ڈرا نہیں سکتے. آج ایسے اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو یار. جو بھی ہو آپ کا یہ لبے لباب ہے، اظہار خیال سے لگتا ہے کہ جو محب وطن ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی اس وقت جو بگوڑے ہیں 2 نمبر ہیں جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. اب میں آپ کو بتا دوں یہ شہباز گل ہے. سنیں، یہ شہباز گل ہے، یہ شہباز شریف نہیں ہے. جیل کے اندر. اور یہ چیزیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی؟ شہباز شریف کے ساتھ. TT والا جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، جس نے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ دے کے وہ جو بگوڑا نندن بیٹھا ہوا ہے اس کو فرار کروایا. وہ بیٹھا ہوا ہے امپورٹڈ وزیر اعظم جو پاکستان امریکہ چھوڑ کے ایک PhD ڈاکٹر پاکستان آیا بڑے خواب آنکھوں میں سجا کے کہ میں یہ بھی آپ ایک کام کروں گا، پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے کوشش کروں گا. ہوا کیا؟ اس کے اوپر تشدد، اس کے اوپر یہ چیز ہے. یار ظلم کر رہے ہو.